الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. ادنا سیل بدلو ادھا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا اس کے میرے حضور ہو گئے. ارے اس کا زمان
سارے بڑوں دور اللہ کو شوق نال مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذاكر جيران بذي سلامي ما زدت دمعا جرى من مقلد بذيمي بدام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الحمام مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء آقا انعامدار مدنی زائدار علیم گل خبیر گل مختار گل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینہ دے تائیدار امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی برگاہ مقدسہ اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً آجزانہ درود و سلام پیش کروں تو بعد نہایت واجب الاحترام معزز دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات جل والدی برگاہ مقدسہ اندر عاجزانہ فریاد ہے مولا تعالی جل شانہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما
بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ غلطی خطا تو محفوظ فرما کے مولا تعالیٰ جل شانہ ہر وقت اپنی رحمت دا سایہ عطا فرماوے، لالچ اپنی رحمت دا، خوف اپنے عذاب دا عطا فرماوے۔ مولا تعالیٰ جل شانہ دا کروڑاں شکر اور دا فضل کہ جن سانو سب نو اہل سنت والجماعت بنایا اور مسلمان گھرانہ اندر پیدا فرمایا۔ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آخر الزمان نبی عطا فرمایا، اور پھر سانو آخر الزمان نبی دعوتی بنایا۔ کلیم اللہ علیہ السلام خواہش کرتے گئے کہ مولا وہ امت مینوں دے چھڑ، رب نے فرمایا نہیں، اپنے حبیب واسطے رکھی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر فرمایا مولا جی امت نہیں دینی تے پھر اس نبی دا امتی بنا چھڑ۔ تو سانو بغیر کسب کمائی تو اعزاز ملے، اور دوسرا ذات بخوبی واقف ہو اج ماہ نور یعنی ماہ ربیع الشریف دی آمد ہے، ہر طرف خوشیاں دی لہر دوڑ رہی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی علیہ رحمہ نے فرمایا سی نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور فرمایا ابلیس دے منن والے اج غم زدہ نے جنہ جڑے تیرے صحیح منن والے نے وہ ہر طرف خوشیاں دی منا رہے ہیں کہ لہری انہوں نے دوڑ رہی ہے، اور سالہ سال وہ دعا منگتے ہیں مولا ماہ نور کدو آئے گا۔ آپ نے فرمایا تھا نا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک اور شاعر اٹھیا، انہیں اپنے زبان دندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف دندر اے نظار خیال فرمایا، وقت آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا، جس کے میرے حضور ہو گئے ارے اس کا زمانہ ہو گیا۔ انج ہے جیدے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیدے ہوئے نے انہاں چو ایک ہستی دا ذکر خیر کرن لگیاں۔ زمانہ آپ دے نام تو واقف ہے، خاص طور مدینہ الاولیاء دی دھرتی دے وسن والے ملتان شریف جنوں پیراں پور بھی آکھیا جاندا ہے، یعنی پیراں دے نال او پور ہے، جگہ نہیں ہے۔ ملتان شریف دی دھرتی تے ایک میرے آقا علیہ السلام دا نائب ہویا ہے، فرمایا سی نا جے دے حضور ہو گئے زمانہ اودا ہو گیا ہے، تو میں وہ میرے آقا علیہ السلام بحوالہ کا ذکریہ میرے محبوب دے ہوئے نے، میرا محبوب بحوالہ کا ذکریہ دا ہویا ہے، پھر زمانہ بحوالہ کا ذکریہ دا ہو گیا ہے۔ جس مرد مجاہدہ ذکر کرنا ہے حضور سیدی و سندی حجت العارفین امام العادلین امام الحاکمین حضور سیدی خواجہ خواجگان قطب الاقطاب امام العائمہ سرخیر اولیاء زبدۃ الاسرار حضور سیدی خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی۔ آپ دا نام نامی اس میں گرامی سن دے ہویا دل دندر ایک کشش اٹھ دیئے کہ واقعہ ہی اللہ دا ولی سی، انج ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ دے ولی دا اگر بندہ ذکر سنے یا نہ سنے، اگرچہ گناہگار ہوئے ولیاں دا منکر نہ ہوئے تے نہ سن دے ہویا دل دندر ایک کشش اٹھ دی ہے کہ نہیں اٹھ دی؟ حضرت خواجہ بہاول کے ذکریہ ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا تھوڑا جا نسب نامہ دس کے پھر اگے آپ دے حالات شریف وقت تھوڑا دس کے اجازت۔ شیخ الاسلام دے لقب تو آپ نو پکاریا جاندہ ہے، آپ شیخ الاسلام سن یعنی عالمان دے استاد سن اور اسلام دے بہت بڑے شیخ سن، شیخ الاسلام سن۔ آپ بہت بڑے بڑے بادشاہ ہوئے نے،
بہاول حق زکریا ملتانی آپ دا نام زکریا سی، سروردی سلسلہ سی، قریشی سن، ملتان دے اندر آپ رہن والے سن۔ آپ کی ولادت بسعادت 566 ہجری بمطابق 3 جون بروز جمعۃ المبارک پنجاب دا ضلع لید ایک قصبہ کوٹ کڑوڑ جنہوں اج لال ایسن کروڑ آکھیا جاندا ہے۔ یہ آپ نے اولاد شریف دے وچوں لال ایسن کروڑ ہوئے نے، جے دی وجہ تو اج لال ایسن کروڑ وردا ہے۔ اور پہلا 566 ہجری 60 ہجری دے اندر اے دا نام قلعہ کوٹ کروڑ سی، اس تو بعد پھر لال ایسن کروڑ بنے۔ آپ نسباً قریشی اور اسدی نے صحابی رسول سیدنا احبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ اولاد شریف نے۔ غلط توجہ ہے۔ 21 واسطہ دے نال آپ دا سلسلہ نسب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے جد امجد اصاب بن قلابہ دے جال نام ملدا ہے۔ 21 واسطہ دے نال آپ نسباً قریشی اور اسدی نے، اسدی اس واسطے کہ آپ دے جد اعلیٰ صحابی رسول احبار بن اسود دے نال جا کے ملدا ہے، اس واسطے حضرت احبار دے والد دا نام اسود سی، اس واسطے آپ نو اسدی قریشی بھی آکھیا جاندا ہے۔ ملتان دی دھرتی تے آپ دا مزار پر انوار شریف ہے، اور آپ دے والد ماجد مولانا وجیہ الدین محمد غوث بن کمال الدین، آپ دے دادا جان دا نام کمال الدین ابو بکر سی، بہت بڑے زبردست عالم دین اپنے وقت دے ولی اور کامل سن، ظاہر باطن دندر اپنی مثال آپ سن۔ اپنی والدہ ماجدہ پاک دامنہ سن، صوم و صلاۃ دیا پابند سن۔ مولانا حسام الدین ترمذی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اپنے زمانے دے غوث سن، ولی سن، اونا دیا صاحبزادیاں سن، جڑی آپ دی اما جان بہاول حق زکریا ملتانی دی اما جان سی۔ آپ بڑیاں نیک خاتون سن، عبادت گزار سن، جو بھی رب کو دعا منگدیاں سن رب دعا قبول کردا سی، کیوں نہ کردا، انہوں نے رب دی منی، رب پھر انہوں دی منتا سی۔ حضرت خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے جڑے جد اعلیٰ سن، دادا پردادا اس اتے جڑے آپ دے جد اعلیٰ سن، حجاج بن یوسف نے جڑا لشکر بھیجیا سی سندھ دے اندر راجہ داہر دے مقابلے بھیجیا سی۔ تاریخ تو تسی واقف ہو کہ او چند بیویاں جا رہی سن، انہوں نے عزت دے حملہ کرنا چاہتا تھی، انہوں نے آواز دیتی حجاج بن یوسف اج ساڑی عزت بچا۔ نہ کوئی فون سی، نہ کوئی خط و کتابت، بلکہ بغیر فون تو رب ذوالجلال نے 1000 میل بیبیاں دی آواز حجاج بن یوسف دے محل وچ پہنچائی گئی۔ حجاج بن یوسف اگرچہ ظالم سی لیکن عزت دا دشمن نہیں سی، ظالم ضرور سی لیکن عزت دا دشمن نہیں سی، محافظ تھی۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم نو جس لشکر دا سپہ سالار بنا کے بھیجیا سی، حضرت خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ دے جد اعلیٰ اس لشکر دے اندر ایک سپاہی بن کے آئے سن، اور آپ بھی اس لشکر دے اندر مل کے سندھ نو فتح فرمایا سی۔ محمد بن قاسم دے نال آئے سن، پھر آپ ایتھے ہی رہ گئے، پھر اتھو ہجرت کر کے کوٹ کروڑ جنوں لال ایسن کروڑ آکھیا جاندا ہے۔ اگر تھوڑی توجہ ہوئے تے لال ایسن کروڑ دی ایک گل سناواں، اچھی بولو۔ خواجہ حسن سواگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقش بندیاں دے بادشاہ ہوئے نے، آپ اپنی زمین دے اندر ہل چلا رہے سن، ایک ہندوؤں دی جماعت تک گزر ہویا تو کہنے لگے بابا اساں لال ایسن کروڑ جانا ہے۔ کدھر جانا ہے؟ ایسن کروڑ جانا ہے، لال ایسن کروڑ جانا ہے۔ تو خواجہ حسن سواگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے میاں کروڑ دا رستہ دساں یا دوڑ دا دساں؟
بولو وہ جو ہے نا کوٹ کروڑ دا دساں یعنی لال ایسن کروڑ دا دساں یا بولو اوکنال بولو توڑ دا دساں یا کوٹ دا دساں ہندوؤں نے کیا چلو توڑ دا دسے گا چھیتی پہنچ جاؤں گے کہنے لگے حضور توڑ دا ہی دس دیو آپ نے فرمایا میاں اکھاں بند کرو جدو اکھاں بند کیتیاں فرمایا ہون اکھاں کھولو جدو اکھاں کھولیاں نے سامنے روزہ رسول ہے سامنے روزہ بولو روزہ رسول سامنے ایسی ہندو کہنے لگے حضور اساں تواڈے کولوں لال ایسن کروڑ دا رستہ پوچھیا ہے آپ نے فرمایا بیلیو میں تنوں پوچھیا ہے توڑ دا دساں یا لال ایسن کروڑ دا دساں تے تساں کھا توڑ تے ساڈا توڑ تا پھر یہی ہے آپ فرمایا پھر اکھاں بند کرو جدو اکھاں بند کیتیاں نے لال ایسن کروڑ کھلوتے سن آنکھیں دے تاجدار گوڑلا بولے ہے سادات دا بادشاہ بولے ہے گوڑلا دا شہنشاہ بولے ہے گوڑلا دا بادشاہ بولے ہے آنکھوں دا آپ دی زبان سمجھاواں آپ فرمانے نے تاجدار گوڑلا لے رحمہ آپ بیان کر دے آپ فرمان دے آپ تاجدار گوڑلا پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے پیر میرے شاہ تاجدار گوڑلا دی حالات شریف تو زمانہ واقف انجھے نا آپ دے حالات شریف تو بولو زمانہ واقف ہے آپ نے اس نقشے نو کھچ دیا فرمایا رحمت دا خزینہ بولو رحمت دا خزینہ بولو اچھی بولو رحمت دا خزینہ مسلمان اچھی بول ربائے ربی الاول نور دا مہینہ زید تیرا میرا پڑھنا مصطفیٰ دی بارگاہ اندر قبول ہو جاوے مصطفیٰ اپنے در سے بلا لوے فرمایا رحمت دا خزینہ او لوکاں دیاں لکھ ٹھارا او ساڈی ٹھار مدینہ کچھ بولو رحمت دا خزینہ او لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ تے تاجدار گوڑلا کے بولے آپ نے فرمایا پانی کھویوں تو بھرے او پانی کھویوں تو بھرے آیا او حج دا بہانہ سی ویکھ سونے دا گھرے آیا او فرمایا حج دا تے ایویں بہانہ ہے انج نہیں حج دا ایویں بہانہ ہے اساں ویکھن تے امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے مبارک نات دے گھر دی زیارت کرن جاندے ہیں تاجدار گوڑ لگے بولے آپ نے فرمایا ہٹھیاں تے وان پیا بولو یار نات خالاں کل بھی مائیے سن دے اپنے گورو جوڑ دے لیکن میں مائیے تاجدار گوڑا دا پڑھن لگا جنہوں سرکار نے خود زیارت کروائی ہے تاجدار گوڑا فرمانے نے ہٹھیاں تے وان پیا اور ڈھولا روپ وٹھایا اسمبڑوی سیان لیا میرے محبوب علیہ السلام نے گل کی تھی کہ سونیا روپ وٹا کے بھی آیا ہے لیکن مہر علی ورگے پھر بھی تانوں پہچان لیں دے
روک نالا کھٹیاں دیوان پیا اون ڈھولا روپ بچایا اسمڑوی سیان لیا دعا کر مولا تعالی جل شان دا پیارا حبیب کدے تھانوں بھی رنگ جاوے جویں بہرے لینوں لگے خیر خواجہ بہاول کے زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تعالی دا ذکر خیر ایسی آپ نا ملتان نال لالی سن کروڑو اندہ اوتھے آپ پیدا ہوئے 7 سال دی عمر شریف سی آپ نے 7 قراتاں اندر قرآن کریم پڑھیا قرآن کریم پڑھن تو بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم حاصل کرن واسطے علم حدیث علم قرآن لین واسطے آپ نے بغداد ایران عراق بخارا دا سفر طے فرمایا 12 سال دی عمر شریف سی اور آپ دے والد ماجد اس دنیا سے وصال فرما گئے سایہ اٹھ گیا آپ دی اماں جان نے آپ دی تعلیم و تربیت دا اہتمام فرمایا آپ اعلیٰ ترین حاصل کرنے واسطے آپ بخارا دا رخ فرمایا کثیر تعداد اندر آپ نے علماء صلحاء اولیاء کو فیض پایا سند حدیث لیا لین تو بعد آپ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینہ والے رخ کو فرمایا کدھر فرمایا مدینہ والے رخ کو فرمایا خیرات لین واسطے کیونکہ اتھے خیرات بٹ رہی سی جے تیرا ذوق ہوئے تے تاجدار بریلوی ہندوستان دا بادشاہ تھے بولے ہے توجہ ہے آپ فرماندے نے صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا میرا محبوب بادشاہ ہے اسا محبوب دے دربار دیکھی ہیں بولو گدے ہیں محبوب دے دربار سے جڑا کتا پھردا نا اسا اود بھی غلام ہیں تاجدار بریلوی فرماندے سن تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے نور کا ڈورا تیرا خراب درس حدیث لین واسطے مدینہ شریف دا رخ فرمایا المختصر آپ جل سے گئے آقا علیہ السلام نے روض مبارک دی زیارت کی تھی سرکار علیہ السلام کو فیض لیا وہ تھے مولانا کمال الدین یمنی رحمت اللہ علیہ تعالی وستے سن جڑے 53 سال تو درس حدیث مدینہ رسول پڑھا رہے سن 53 سال تو درس حدیث پڑھا رہے سن آپ انہوں کو تلام انہوں کو بیٹھے انہوں نے شاگردی اختیار کی تھی حدیث شریف دا سبق لیا کیسا منظر ہونا ہے کہ مدینے دا گھر بھی سامنے تے مدینے والے دا فرمان بھی ادھر سامنے پڑھ رہے ہیں آپ نے اتھے سبق پڑھیا سبق پڑھن 5 سال رہے اور 5 سال رہ کے اپنے استاد دے نال ہر سال حج دا فریضہ ادا کرن جاندے سن آپ اتھو لے کے آپ نے بغداد دا رخ فرمایا اور دو بغداد اندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلیفہ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بادشاہی ایسی آپ جب اوتھے آئے آپ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہے
آپ بیت المقدس گئے، انبیاء دی قبراں دی زیارت کیتی، اتھوں فیض لیا، معلوم ہویا قبراں والوں کولو فیض لینا بالکل جائز ہے۔ اگر ناجائز ہوندا تے بابا الحق زکریا ملتانی کدے نہ جاندا۔ جے بابا الحق زکریا ملتانی شرک کر گیا ہے تے اساں مشرک ہی چنگے ہیں، انج نہیں؟ اساں بھی تاں جانے ہیں کیونکہ ساڈے وڈیرے گئے سن تے اساں بھی جانے ہیں۔ میں کہ تواڈے واسطے باپ مر گئے نے، ساڈے واسطے زندہ نے، ساڈے واسطے زندہ نے۔ ولی جڑا ہے ہمیشہ زندہ ہوندا، مردہ نہیں، ایک مقام چھڑ کے دوسرے مقام تے چلا جاندا ہے۔ آکھے تاں بابا اقبال بولے ہے، اودی زبان سمجھاواں، بولو۔ اقبال آخدا ہے، اقبال کلندر لونی بنولدا ہے، یہاں جینے یہاں مرنے کی پابندی تیرے آزاد بندوں کی، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، پھر آزاد بندوں کی، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ بال آگدے تھے جین دی پابندی ہے، قبر ہے جدو مرن دی پابندی، جدو قبر ہے چلے جائے گا اتھے پھر جین دی، اتھے نہیں مر سکے، اتھے جینا ہے، اتھے کی ہے جینا ہے۔ ولی مردہ ولی زندہ ہوندہ ہے، ایک مقام چھڑ کے صرف دوسرے مقام تے چلا جاندہ ہے۔ سانو صرف فیض لین دا ڈھنگ نہیں، رولا ہے۔ پھر آپ نے فیض لیا، اتھوں لے کے بغداد پہنچے، شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ دے قدمہ جا بیٹھے، چند دن نہیں رہے تو خواب بہاولا کے زکریا ملتانی کی ویکھدے نے۔ آپ فرماندے نے میں خواب تکناما بس نہ ایک گھر دے اندر نا تار جان دے ہو جس سے کپڑے پائی دے نے، کی آخ دے تساں؟ اتھا دا پنجابی تار ہی آخنے، ہن پتہ نہیں تساں کی آخ دے تاری آندے ہو، اور جس سے بیبیاں کپڑے دھو کے پاندیاں نے، او تار دے فرماندے نے بے خرکے لٹکے ہوئے نے، خرکے خلافت لٹکے ہوئے نے۔ میرے آقا علیہ السلام مسند تشریف فرمانے، شیخ شہاب الدین سہروردی کھلوتے نے تو سرکار فرمانے شہاب الدین او تو تار تو ایک خرکہ لیا تے میرے بہاول لگ زکریا نو بھوانا ہے۔ شیخ شہاب الدین فرمانے نے خرکہ لے آندہ، سرکار علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نال نہ بہاول لگ زکریا نو ملتانی نے بوا چھڑیا۔ جب بوایا صبح فجر دی نماز پڑھی، فجر دی نماز پڑھ کے ایک خواب دا عالم سی، فجر دی جدو نماز پڑھ کے دے آپ نے نا خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی دے مرشد گرامی شیخ شہاب الدین سہروردی نے بلا کے فرمایا بہاول الدین زکریا عرض کی تھی حاضر ضرور، فرمایا فرماندے نے اوہی مکان اسی طرح خرکے لٹکے نے، اوہی تار ہے، لیکن فرق انہا ہے جتھے شیخ شہاب الدین سہروردی بیٹھا ہے رات نو اتھے رسول اللہ بیٹھے سن، رات نو رسول اللہ بیٹھے سن۔ میرا محبوب علیہ السلام بعد لوگ ایسے نے آخر نے سرکار مر گئے نعوذ باللہ، میرا محبوب زندہ ہے۔ اعلیٰ فرمانے سن تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، وہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یا رسول اللہ تو زندہ صرف ساڑھی اکھاں تو وہ جو لوگ ہیں ساڑھیوں اکھاں نہیں، اگر اکھاں مہر علی ورگیاں ہون تے تک لیں دے نے۔ فرمایا او بہاول حق زکریا ملتانی اے جڑا میں تینوں خرکہ پوا رہا نا میں خود نہیں پوایا، راتی رسول اللہ نے پوایا، میں تاں تینوں پوایا خرکہ خلافت پوایا۔ فیض لے کے اتھوں بیعت ہوئے اور خلافت لے کے آپ جدو خلافت لے لینے جڑی آپ تو پہلا اتھے رہ رہے سن انہوں نے ذرا رشک آیا، کہنے لگے مرشد جی یہ پنجاب دا نوجوان بعد آیا ہے تو تساں نو پہلا جا دیتی ہے اور اساں کئی سال ہو گئے تواڈے کول بیٹھے ہیں، تواڈے داستان دے لنگر کھا رہے ہیں، تواڈی خدمتاں کر رہے ہیں تے سانو اجے بھی نہیں دتی۔ تے آپ نے فرمایا بیلیو تساں کلی لکڑ لئی پھردے ہن سکن تے دیر لگنی ہے، اے پنجاب دا نوجوان جڑا سی نا سکی لکڑ لے کے آیا تے ہمیشہ سکی لکڑ نو اگ چھتی لگ جاندی ہے، توجہ ہے نا۔ تو آپ جدو اتھوں لافہ لے کے آئے ملتان دی جدو دھرتی دے پہنچے، ملتان پہلے پیراں پور ہے،
ملتان پیران دے نال پر سی بزرگاں نو رشک آیا حسد نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایمان بچانا ہے رشک آیا اور دودھ دا پیالہ ایک بھر کے بھیجیا اور فرمایا باولا کے ذکریہ ملتانی دودھ دا پیالہ بھر کے جڑا بھیجیا سی نا او تاں بھیجیا کہ جی میں پیالے چ ہور دودھ نہیں پی سکدا ایویں ملتان چ کوئی ہور اللہ دا ولی نہیں آ سکدا ہے پہلے ہی پور رہا ہے آخر جنوں پیالہ بھیجیا جا رہے سی کوئی عام تھوڑا سی محبوب دا رنگے ہوئے مدینے جو آیا سی آپ نے نا دودھ دا پیالہ جدو انہوں نے غلام لے کے آیا تے آپ دے سامنے جدو پیش کیتا نا تے آپ دے کلوں غلاب دا پھل پیاسی آپ نے غلاب دا پھل چکیا تے اتے رکھیا آپ نے فرمایا بیلیو جی میں دودھ دے اتے پھل سجے ہے اسا ملتان اندر تو آڈے اتے ہیں جو سجاں گے آج ملتان دے قلعے دے نہیں بابا لگتا کریے ملتان جڑے گئے ہو نا اتے نہیں اچھا مزار سب تو اچھا مزار کہتا ہے بابا لگا ذکریہ ملتانی نے آپ نے فرمایا میاں جی میں دودھ دیتے پھل ہے پھل اچھا ہے نا ایویں اساں ملتان تو سب تو اچھا ساڈا مزار ہوئے گا واقعی پھر ہے کہ نہیں ہے آپ پھر ایتھے آئے ایتھے پھر دین اسلام دی آپ نے آ کے تبلیغ فرمائی آپ دے نا کلو ایک بی بی آئی کہنے لگی حضور دعا فرماؤ انہیں سال ہو گئے شادی ہونے کو اولاد کوئی نہیں آپ نے نا مراقبہ کر کے کشف ذریعے معلوم کیتا فرمایا اما جان تھوڑی قسمت اولاد نہیں مایوس ہو کے جا رہی ہیں سن تے آپ دے پوتے شاہ رکن عالم نہ زمانہ واقف ہے آپ دے نا تو مایوس ہو کے جا رہی ہیں سن آپ بچیاں نے نال کھیل رہے سن تے پوچھیا اما جی کدھر آئی ہیں تھا اور فرمایا پترا کی کچھ نہیں ہے تیرے دادے کو آئی تھا تینے عرصہ ہو گیا ہے شادی ہوئی نہیں تو اولاد کوئی نہیں کہ دعا کر اللہ اولاد دے تے تیرے دادے نے جواب دیتا ہے کہ ازل تو تیرے قسمت اولاد کوئی نہیں تے آپ فرمان لگے اما جی ڈھنگ میں دس دینا برحال میرا نام نہ لے میرا دادا ناراض ہو جائے گا فرمایا دس اور فرمایا ان کر جا کے میرے دادے نو آخ جی قسمت جی ہوندی تے گھر بیٹھا مل جانا سی تیرے دربار تے کی لینا ہے بولو مرحبا مرحبا پانو خوش نہیں ہوئی حضور دیان دی آج چوکی آکھو آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مسلمان بندہ مومن ہوئے سرکار دا احسان ہوئے حضور دا نہ ہوئے اندروں کلیجہ کش اشش نہ کرے دکھا دا مسلمان ہے یار حضور دا نہ ہوئے جھوم جاؤ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ خیر بی بی واپس گئی کہنے لگی حضرت تھے جے قسمت اولاد ہوندی تے تیرے دربار تے کی لینا آنا سی آپ نے فرمایا بھی ہے چھوٹا گلاں بڑیاں بڑیاں کردا پیا چلو جا ایک بھی دیتا دو بھی دیتے تیسرا بھی دیتا چوتھا بھی دیتا پنجواں بھی چھواں بھی ستواں بھی سات پتر ہوئے ولی دیندے نے کہ نہیں دیندے لیکن منگن دا ڈھنگ ہونا چاہیے سانو اصل ڈھنگ نہیں ڈھنگ ہونا چاہیے آپ خیر مختصر آپ جو ایتھے آئے تو آپ نے نا آگے تبلیغ ایک مدرسہ بنایا جد اندر قرآن حدیث پڑھاندے رہے آپ دین اسلام دا سبق دیندے رہے نیکی دا بھی آخ دے رہے تے برائی تو بھی آپ روک دے رہے تبلیغ دے دو رکن نے آج کل سہ جماعتیں اٹھیاں پھر دیاں نے ہم تبلیغ کرتے ہیں تبلیغ تا کہتے ہیں تبلیغ دے دو رکن نے نیکی دا کہنا جدو تسا نیکی دا آکھو گے نا کوئی تو اڈے گال نہیں پڑے گا ایک مثال ہے ایک تو آکھ دو یار حضور تے درود شریف پڑھیا کر تو انہیں کسے ناراض ہونا ہے بولو یا تو یار 5 وقت نماز پڑھیا کر کسے ناراض ہونا ہے جدو تو آکھو کہ میاں تھی بہن نو پردہ کرایا کر ٹی وی نہ ویکھیا کر نا سود نہ کھا دیا کر تے لڑائی بن جانی کہ نہیں بن جانی بولو اج اساں ایک رکن تا بنایا دوسرا چھڑ دیتا ہے ہن لوگ آکھدے نے قاری صاحب کافر نو کافر نہ کہو اینے اساں کافراں دے حمایتی بن گئے ہیں کافر نو کافر نہ کہو میں کہا کیوں کدو بھی مسلمان ہو سکتا ہے میں کہ انہیں تینوں قرآن حدیث جواب دیتا تے تم اگوں الٹ پینا ہے میں کہ یار میری گل سن میں جٹ جا بندہ سادے الفاظ نہ گل سن مسلمان نہ آکھیا کر کیوں میں کہ اس وقت بھی کافر ہو سکتا ہے کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں
کافر نو جو کافر نہ آکھیے، میں کہا انڈے کافران دے محتی بن گیا یار، افسوس نہیں ہے؟ کافر نو کافر نہ آکھیے۔ رب دا قرآن فرماندہ قل یا ایھا الکافرون، رب دا قرآن پھر اگے فرماندہ میں کافران دے غضب فرمایا ہے۔ ایسا آخیے جی کافران مولوی صاحب کافر نہ آکھیا کرو، میں کہا پھر مسلمانوں نے مسلمان ہی نہ آکھے کس وقت بھی کافر ہو سکتا ہے؟ اگر کافر کس وقت بھی مسلمان ہو سکتا ہے تو مسلمان ہی تو کس وقت کافر ہو سکتا ہے؟ ہوں اج کل ساڈا ہو رہا ہے لیبل اتنے اہل سنت والجماعت دا ہے، جدو اندروں انہوں پھرلونے ہیں اندروں خارجی یا رافضی یا نیچریت دا گند اندروں گول دینے۔ ہوں آخ دینے جی جیڑا ختم نبوت دا منکر ہوئے نا انہوں اپنے حال تے چھڈو، انہوں کافر نہیں کہنا چاہیے۔ میں کیوں؟ جے صدیق اکبر دے دور تے مسلمہ قذاب نے دعویٰ کیتا سی نبوت دا تے صدیق آخ دے ٹھیک ہے بے ایمانہ مردودہ تو اپنا قسمانو کھا، میں تیرے نال جنگ نہیں کردا، میں تینوں کافر نہیں آندا، میں تا حضور دی ختم نبوت دا پہرے دار ہے، بس میں مدینہ شریف وچ بہ کے حضور نو منی آنا۔ اور دسو اے صدیق اکبر نے انہوں کافر آکھیا سی کہ نہیں کافر آکھیا سی؟ بولو آکھیا سی؟ جی آج ایسا ممبر تے بہ کے گستاخ رسول نو کافر آکھیے تے لوگ آکھ دینے جی گستاخ رسول نو ممبر تے بہ کے کافر نہیں کہنا چاہیے، کسے مذہب تے اٹیک نہیں کرنی چاہیے۔ میں کہا صدیق اکبر نے مسلمہ قذاب نو کافر آکھیا اور صدیق اکبر دا بنایا یا قانون خود صدیق نے قانون بنایا سی جڑے بدری صحابی نے آج تو بعد کسے جنگ وچ نہیں جان گے، وہ ساڈے واسطے تبرکات نے، لیکن قربان جاواں جدو میرے محبوب دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا مسلمہ قذاب لعنتی سور کانے دجال نے جدو نبوت دا دعویٰ کیتا صدیق دا بنایا یا قانون صدیق نے خود توڑیا، فرمایا بدری ہوئے غیر بدری ہوئے حافظ قرآن ہوئے قاری ہوئے مفسر ہوئے عالم ہوئے محبوب دی عزت تے حملہ ہو گیا، ختم نبوت تے حملہ ہو گیا، سارے اتھے پہنچو۔ او پہنچے سن کہ نہیں پہنچے سن؟ بولو آج سانو سبق پڑھایا جا رہے ہیں اردو تو لے کے تھلے تک سانو کوئی نہ پڑھاوے کہ ایہو جی تقریر نہ کرو تے ایہو جی کرنی ہے۔ ساڈے اسلاف سانو دس کے گئے نے کہ گستاخ رسول دے بارے نرم لہجہ جنہوں نے دین دے بار دین دے نال غداری کیتی، محبوب دی ختم نبوت دے نال غداری کیتی، قسم با خدا دی کر کے آنا اونا دی قبران تے جو کتے موتر دینے جنہوں نے محبوب دے دین نال وفا کیتی ہے ہزارہ پھولاں دے ٹوکرے کون لے کے چڑھا ہے؟ بزرگ فرمانے ہیں قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلائیں اجالا نہیں ہوتا۔ آج آخری کوئی ہوئے اون جو مرضی، میں کہا یار تو آڈے پیونوں کو گال کڑے تو سونے پیچھے اس مولوی دے پیچھے جنازہ نہیں پڑھتے جیڑا آکھے کہ اگر چھے مرزائیاں نو کافر بھی نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہی انہوں دا اپنا مذہب ہے تو دسو اسا تو پھر انہوں نے رل گئے نا۔ ساڈا ایمان ہے سرکار تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جیڑا آکھے میں نبی ہاں او دی جیڑا بندہ تائید کرے ساڈے مذہب دے وچ کون ہے؟ بولو خوشی بولو ہے کہ نہیں؟ تو کافر آکھاں گے کہ نہیں؟ تو میں اس واسطے آکھاں گا خدا را اتو تو لے کے سانو تک نہ سمجھاؤ کہ اے بیان نہیں کرنا تے نہیں کرنا۔ ساڈے اسلاف دس کے گئے نے، ساڈے اسلاف آخری گل امام ابن حجر علیہ رحمہ نے نقل فرمائی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ شریف سی، آپ دے جلال نو زمانہ جاندہ ہے کہ نہ جلال سی، بچے نہ بحرین دے بچے سن ہاکی کھیل رہے سن، کھیل دیا نا انہوں نے پتہ تُسے کی آکھ دے ہو اے مارو نہیں ہور کی آکھ دے انہوں شاٹ مارو تے وہ گیند انہوں نے شاٹ ماری نا تے گیند جیڑی سی نا انہوں نے گیند وہ ایک حصائی بیٹھا سی وہ دی جھولی جا پئی، بچے گیند لین واسطے گئے، بچے دے دو گیند لین واسطے گئے تے وہ بے ایمان سور اگے کہنے لگا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرماوے، معافی عطا فرماوے، کروڑ دفعہ سانو مولا معافی عطا فرماوے۔ او بے ایمان کہنے لگا جاؤ آج اپنے محمد نو بلاؤ، محمد نو بلاؤ۔ او قسم با خدا فاروق اعظم دا زمانہ سی عدالت کیس نہیں کیتا، بچیاں نے انہیں آواز دیتی ہوئے آجو محبوب دا گستاخ لب گیا جی، چھوٹا انج لے گا چھوٹا مار مار کے تباہی مچائی تے دا سور دا گند کر دیتا، ان ویسے واصلے جنم کر دیتا۔
نا فیصلہ سیدنا فاروق اعظم دی عدالت پہنچیا تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر الحمدللہ مینوں اینی خوشی اسلام پھیلان دے نال نہیں میں ملک فتح کیتے اینی خوشی کدے نہیں ہوئی جنی آج خوشی ہوئی ہے کہ نکے نکے بچے نے بھی محبوب دی ختم نبوت تے پیرا دے چھڑے آج سانو سمجھان دے چکر نے مولوی صاحب فلانے نو کافر نے کیوں نہ آکھیے جڑا محبوب دی ختم نبوت دا منکر ہے اور منکراں دی تائید کرے گا اساں کافر پلملا آکھاں گے جیڑا حضور الصلوۃ والسلام دے ختم نبوت دا پیرا ہے اساں دے جوتیاں چکن واسطے تیار ہیں اساں دے جوتیاں چکن واسطے تیار ہیں دعا کر مولا تعالی جل شانہ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے پیرا دین دی توفیق عطا فرمائے حضور دے جڑے گستاخ نے رب ذوالجلال انہاں نو تباہ و برباد فرماوے اعلان ایک سن لو انشاءاللہ العزیز 4 ربیع الاول شریف پیر دی میرے خیال آ رہی بعد نماز عشاء امام علی مقام دے برادر اکبر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی یاد اندر مسجد اندر محفل دا انعقاد کیتا گیا ہے سارے حضرات تشریف لے آنا مولا تعالیٰ جل شانہ آنا جانا قبول فرمائے وما علیہ البلاغ المبین